پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ توانائی، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، سائبر سیکیورٹی، مسالہ جات، سبزیوں کی برآمد، ہنرمند افرادی قوت اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے شامل۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنانے کا عزم۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی خصوصی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے سعودی وفد کو خوش آمدید کہا۔ پاک سعودی بزنس فورم میں ہونے والی نتیجہ خیز بات چیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کو حکومت کے نجکاری پروگرام سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب کو پاکستان کے ایویشن کے شعبے خصوصاً پاکستان کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کانکنی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں اضافے کے حوالے سے سعودی عرب کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی معاشی استحکام میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب میں انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا، سعودی عرب معاشی استحکام میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم ایک اور متحد ہیں، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کی طرح ہمارے معاشی تعلقات بھی لامحدود ہیں۔ طیارے کا دروازہ کھلنے سے پہلے پاکستان کی محبت محسوس کی۔ SIFC کی سہولت کاری کو اہم قرار دیتے ہوئے سعودی وزیر نے کہا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا ہے۔ مختصر وقت میں معاشی بہتری متاثر کن ہے، دوسرے ممالک کی جگہ پاکستانی برآمدات کو فوقیت دیں گے۔ حالیہ دورے میں پاکستان کے ساتھ 27 MOUs پر دستخط ہوں گے۔ پشتون قومی جرگہ ممبران سے ملاقات کے لیے سرکاری جرگہ جمرود پہنچ گیا۔ جرگے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، اپوزیشن ممبران اسمبلی اور حکومتی وزراء شامل۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے گرینڈ جرگے نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو مکمل اختیار دیا تھا کہ علی امین کی سربراہی میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے آج ہی کالعدم تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ سے ملاقات کریں گے۔ پشاور میں ہوئے گرینڈ جرگے میں وفاق کی نمائندگی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی۔ مذاکرات کا اختیار ملنے پر علی امین گنڈاپور نے کہا، اب جو کارروائی ہوئی وہ اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش تھے، لیکن اب مزید جو کچھ ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اس پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، آپ میزبانی کر لیں، مذاکرات پر اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بھی یقین دلایا کہ جرگے میں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ گرینڈ جرگے میں PTI، نون لیگ، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور NDM نے شرکت کی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا، پاکستان اور عوام کو ریلیف ملنے کی رفتار بڑھنا خوشائند اور نیک فعال ہے۔ نواز شریف نے کہا، میثاق جمہوریت سے ملک میں جمہوریت کو استحکام ملا۔ تمام جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے عدل کا نظام وضع کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جمہوری نظام کو جب چاہے پٹری سے نہ اتار سکے۔ میثاق جمہوریت کے نتیجے میں دھرنے، انتشار، خلفشار اور اغرار کی سیاست کرنے والی غیر جمہوری قوتوں کا تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر مقابلہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، وہ نواز شریف کے سیاسی کیپٹل، ویژن، سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ملک و قوم کو آپ کے سیاسی تجربے، سوچ اور پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی وفد نے فضل الرحمان کو ان کی تجاویز تسلیم کرنے کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے ملاقات کے بعد کہا، سب اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس سوال پہ کہ کیا آئینی ترمیم 25 اکتوبر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، شہری رحمان نے کہا، کیوں نہیں کی جا سکتی۔
ہفتوں لال پیر سبا ایٹلس اور روش پاور پلانٹ سے بجلی خریدنے کے معاہدے ختم، دیگر آئی پی پی سے بھی معاہدوں پر نظر ثانی کر کے بجلی کا ٹیرف کم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا وقت آ گیا ہے عوام کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ یہ سوال جائز ہے کہ بعض آئی پی پیز اپنا منافع کما چکی، عوام کو کیا مل رہا ہے؟ ماضی میں ایک سنگدل حکمران آیا جو کہتا تھا کہ مہنگائی سے اسے کوئی سروکار نہیں، وہ چیزوں کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مہنگائی کی شرح 30% سے زائد تھی، 6.9% پر آنے سے عوام کو ریلیف ملا ہے۔ 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم ہونے سے بجلی صارفین پر سالانہ 60 ارب روپے بوجھ کم ہوگا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی قیادت میں وفد کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ معیشت، زراعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے کہا دونوں برادر ممالک کو خوشحال اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر نے کہا پاکستان کے تعمیری انفراسٹرکچر اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی آرمی چیف سے بھی ملاقات، مختلف شعبوں میں برادرانہ تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر بات چیت۔ آرمی چیف نے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا بڑے تجارتی وفد کا دورہ پاک سعودی پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا، رواں مالی سال معاشی ترقی 2.5% رہی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی، ایکسچینج ریٹ میں استحکام آیا، زرعی شعبے نے ترقی کی، مہنگائی کی شرح میں کمی آئی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ پاور سیکٹر ڈسٹریبیوشن اصلاحات پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ مسئلہ ہے، پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا، پاور جنریشن میں جدید ٹیکنالوجی کا فقدان رہا، بجلی کی ترسیل اور تقسیم بھی ناقص منصوبہ بندی کا شکار رہی، جس کے باعث بجلی کی قیمت بڑھی۔ رواں مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 2.8%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ 0.6% اور مالی خسارے کا تخمینہ جی ڈی پی کا 7.6% ہے۔ 14 اکتوبر کے بعد نان فائلر کی کیٹیگری ختم ہو جائے گی، ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے والوں کے بیرون ملک سفر کرنے، منقولہ جائیداد اور گاڑی خریدنے، سرمایہ کاری کرنے اور نارمل بینک اکاؤنٹ چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیار نے خبردار کر دیا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر اسی سال کارروائیاں شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے طرز زندگی کے مطابق آپ پر ٹیکس لاگو ہو مگر آپ نان فائلر ہی رہیں۔ اسلام آباد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے تیار، شہر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت، 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہال، کیفے، ریسٹورانٹ اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم۔ دونوں شہروں میں 14 سے 16 اکتوبر تک عام تعطیل کا اعلان۔ ایس سی او اجلاس کے دوران غیر ملکی سفارتکاروں کو نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مختلف علاقوں کا دورہ، تعمیری کام جلد مکمل کرنے، وی وی آئی پی روٹس پر تجاوزات ہٹانے کا حکم۔ ایس سی او اجلاس کے دوران او لیول اور اے لیول کے امتحانات منعقد کرنے والے ادارے کھلے رہیں گے، باقی تمام تعلیمی ادارے اجلاس کے دنوں میں مکمل بند رہیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا۔ ملتان میں ڈیڈ وکٹ، بیڈ وکٹ یا بیٹنگ وکٹ، کیسی بھی ہو وکٹ پاکستانی بیٹرز کے لیے انتہائی خطرناک بن گئی۔ بظاہر ڈرا ہوتے ہوئے ٹیسٹ میچ کو بچانے کے لالے پڑ گئے۔ جس پچ پر انگلش بیٹرز نے 823 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا، پاکستانی بیٹرز بیٹنگ بھول گئے۔ پہلی اننگز کے سینچری میکر عبداللہ شفیق 0، شان مسعود 11 رنز بنا کر رخصت، بابر ایک بار پھر ناکام، 5 رن کے مہمان ثابت ہوئے۔ سائم 25، رضوان 10 اور سعود شکیل 29 رنز بنا کر آؤٹ۔ دوسرے اننگز میں پاکستان کے 6 کھلاڑی 152 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ ٹیسٹ کے آخری دن پاکستان کو اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 115 رنز درکار۔ سلمان آغا 41 اور عامر جمال 27 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ میچ جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔
سلطان ٹیسٹ میں رنز کا انبار لگ گیا. انگلش ٹیم میں موجودہ صدی میں ایک اننگز میں 800 سے زیادہ رنز بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی. ہیری بروک نے ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری داغ دی. ڈبل سینچری بنانے والے جو روٹ کے ساتھ چوتھی وکٹ پر ریکارڈ 454 رنز کی شراکت لگائی. پاکستان کے خلاف کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا اسکور 823 رنز بن گیا. ریکارڈ ساز میچ میں 6 پاکستانی بولرز کے نام بھی درج ہو گئے. ٹیسٹ کی تاریخ میں دوسری مرتبہ 6 بالرز نے ایک اننگز میں 100 سے زائد رنز دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کو حتمی میرٹ لسٹ جاری کرنے سے روک دیا. پی ایم ڈی سی اور دیگر فریقین کو 28 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری، جواب طلب. درخواست میں کہا گیا تھا کہ ٹیسٹ میں پوچھے گئے 200 سوالات میں سے 30 غلط تھے. ایم ڈی کیٹ کے انہی نتائج کی بنیاد پر میڈیکل کالجز میں داخلے ہوں گے. مزید سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی. کراچی میں کہیں تیز ہوا کے جھکڑ، کہیں گرد و غبار کا طوفان، کہیں تیز بارش، کہیں ژالہ باری. ایک ہی شہر میں موسم کے 4 رنگ بکھر گئے. گرمی کا راج بھی ساتھ ساتھ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بادلوں کی تشکیل ہوئی. شہر کے دیگر علاقوں پر بھی بادل اثر انداز ہو سکتے ہیں. صدر آصف علی زرداری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ. چین کے سفیر سے ملاقات کی. 6 اکتوبر کے دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا. صدر زرداری نے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کیا. کہا چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے. دونوں ممالک کے دشمن دونوں ریاستوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتے. دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں پاک چین دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی. صدر زرداری 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے. وقت اور تہذیبوں کے باہمی تعلقات، امن اور ترقی کی بنیاد کے موضوع پر بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ گنڈاپور محسن نقوی کو معاف کر دیں گے، ہم نہیں کریں گے. محسن نقوی کے احکامات پر ہمارے لیڈرز جیل میں ہیں. محسن نقوی نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو براہ راست آرڈر دیے، اسی لیے گزشتہ روز آئی جی سے اختیارات لے لیے گئے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ٹیکس چوری روکنا ہوگی. ملک میں اسٹیل سمیت مختلف کمپنیاں 29 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ کر رہی ہیں. مجموعی طور پر 128 ارب روپے سیلز ٹیکس چوری کی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل بزنس میں 23 ارب روپے سے زائد، سیمنٹ کے لیے کوئلے کے بزنس میں 18 ارب روپے، بیٹریاں بنانے کے کاروبار میں 11 ارب اور بیوریجز کے کاروبار میں 15 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کی چوری ہے. کمپنیز کا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی چارہ نہیں کہ انفورسمنٹ کریں. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت کو عوام کی پہنچ میں لانا ہے. بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 10 روپے تک کمی کرنا چاہتے ہیں. مختلف اقدامات سے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لائیں گے. پیداواری کمپنیز کے ساتھ باہمی مشاورت سے قیمتوں میں کمی لائیں گے. سابق صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ 107 آئی پی پیز معاہدوں کے ساتھ مسائل حل ہونے کے قریب ہیں. ملک اور صارفین پر سالانہ اربوں روپے کا مالی بوجھ کم ہوگا. پانچ آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہونا خوش آئند ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بچ رہی ہے اس سے بجلی بلز میں کمی کی جائے. اس وقت جو بل عوام جمع کروا رہے ہیں وہ جائز نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس. کہا جمہوری اور آئینی طریقے سے احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. کسی احتجاج میں پاکستان کو برا بھلا کہا جائے تو ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی سہیل سلطان کا کیس 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں 2 لسانی طلبہ تنظیموں میں تصادم، متعدد طلبہ زخمی ہو گئے. ایک کمرے میں آگ بھی لگ گئی. جھگڑے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کا بوائز ہاسٹلز خالی کرانے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس سی او سمٹ کے باعث کل سے 20 اکتوبر تک بوائز ہاسٹلز بند رہیں گے. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں. 4 خارجی مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. مارے گئے خوارج معصوم شہریوں کے اغوا اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے.
شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ کیمپ کا محاصرہ 6 روز سے جاری۔ غزہ کے پناہ گزین اسکولوں اسپتالوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ میں بچوں کے آخری اسپتال کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی، کمال عدوان اسپتال کو 24 گھنٹے میں خالی نہ کرنے پر الشفا اسپتال کی طرح تباہ کرنے کا کہہ دیا۔ اقوام متحدہ ایجنسی یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں پولیو ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کے لیے انسانی وقفے پر اتفاق ہو گیا۔ 14 اکتوبر سے غزہ میں 10 سال سے کم عمر 5,90,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا وسطی بیروت میں فضائی حملہ، 2 افراد جاں بحق۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ کے سینئر عہدیدار کو نشانہ بنایا گیا۔ بیروت میں ہوئے دیگر حملوں میں 11 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی ٹینکس کی جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن کے واچ ٹاور پر گولہ باری، 2 اہلکار زخمی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں امن مشن فورس کو 3 بار نشانہ بنایا۔ حزب اللہ سے جھڑپ میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 170 سے زائد راکٹ فائر کیے۔ شمالی اسرائیل میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ یمن کے حوثیوں کا بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند میں 2 جہازوں پر میزائل حملوں کا دعویٰ۔ طاقتور سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحلوں سے ٹکرا گیا۔ کیٹیگری 3 کے طوفان کے ساتھ 195 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ہوائیں چلیں۔ اب تک 457 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال، ساحلوں پر 8.5 میٹر اونچی لہریں بلند ہوئیں۔ 30 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم، 1900 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ طوفان کے ساتھ ہوا کے بگولوں نے بھی تباہی مچا دی، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت گر گئے۔ مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک۔ دبئی کے شیخ ابراہیم کو بھی دل کا رشتہ ایپ سے خوبصورت ہم سفر مل گئی۔ لڑکی کی تلاش میں دل کا رشتہ ایپ پر آئے تو ملتان کی سائرہ سے ان کا میچ مل گیا۔ دبئی میں منعقدہ شاندار تقریب میں دونوں کی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ آج کونسل جنگ اور جیو کے اشتراک سے عالمی کلچر فیسٹیول جاری۔ 15ویں روز عوام کی فرمائش پر کھیل تعلیم بالغاں 2.0 دوبارہ پیش کیا گیا۔ اسپین کے تھیٹر نے نوجوانوں کی اداکاری کے گر بھی سکھائے۔ اور ڈان، قلی، مقدر کا سکندر، سرکار اور شہنشاہ، بالی ووڈ کے میگا سٹار امیتابھ بچن آج 82 سال کے ہو گئے۔ سب سے الگ، سب سے جدا، آج بھی ہر کردار کے لیے تیار۔